میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ نتیجہ اس نے کتنا آپ کو حیران کیا کہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں اس حد تک کم نکلی؟ کاشف شکریہ. جہاں تک وجہ ہے وہ تو آگے چل کے بہت سے موقع آئیں گے، آپ کو بھی دیکھنے کو چیزیں ملیں گی. میں کہوں گا، کوئی اور کہے گا جماعت کا، کوئی دوسری جماعت کا کوئی اور دلیل پیش کرے گا. مگر بدقسمتی ہے، یہ بیلنس کرنے کا جو طریقہ ہے یا دلیل ہے، یہ کسی طور پر کسی ادارے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، ریاست کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ بات درست ہے کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب کاشف چھوڑیں، مطلب جو ابھی آپ کوٹ کر رہے تھے کسی کو، تو آپ نے کہا کہ اگر الیکشن فری نہ ہوتے یا دھاندلی ہوتی تو یہ کیوں ہارتے. آپ نے دو چار نام لیے کسی کے حوالے سے. سر میں ویسے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کیا گیم کے اندر واز دیر اے گیم ود ان دا گیم، جس میں میں نے طلعت صاحب کا ٹویٹ دیکھا کہ میاں نواز شریف کی ٹیم کو ہرا دیا گیا ہے. کیا آپ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں نا کاشف، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے تھے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں پہ، ان کی خواہشات پہ، ان کے اختیار پہ تجاوز کرتے تھے تو بات کرتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ یہ کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے. ہم تو خاموش ہو گئے اس پہ. مگر ووٹر نے جب 8 فروری کو ووٹ ڈالا تو اس نے یہ سمجھا، اور اس میں کافی حد تک ہمارے دوستوں کا بھی ہاتھ ہے، کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری ان کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہو گئی ہے، یا وہ ہمیں سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا ان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے ان کی غلطیوں کو ہم نے تنقید اب کرنا چھوڑ دیا ہے، یا وہ ہمارے ساتھ یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں. ہاں، یہ بات درست ہے کہ 2018 میں ایک منصوبہ بندی سے ایک اداروں کے ہیڈ جو تھے ان کی مشاورت سے 2018 میں ایک فریق کو دبایا گیا اور دوسرے فریق کو لایا گیا. ہاں، اس دفعہ ذرا مختلف تھا. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اداروں کے ہیڈ جو ہیں وہ تو اے پولیٹیکل رہے، مگر اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے پسند ناپسند کی بنیاد پہ اے بی سی کو کسی کو باہر رکھا، کسی کو لے آئے. یہ کم از کم اختیار ان کا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ریاست کمزور ہوتی ہے، اسی وجہ سے انتخابات کے نتائج پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. میں آج ابھی دیکھ رہا تھا سر، یہاں تو اسلام آباد، پنڈی اور اس پوری ریجن میں میاں صاحب لوگ فارم 45 پورے اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے نتیجے اور نتیجہ کچھ اور ہے. سو آپ کا تو رونا ہی کچھ اور ہے. یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. میں رادیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہرایا گیا ہے، آپ جیتے ہوئے تھے یا آپ کو ہارنے دیا گیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کو ہارنے دیا گیا ہے یا جتایا گیا؟ یہ بھی اچھا، یہ بھی ایک اچھی بات آپ نے کی. میں اپنے پہ تو بات کسی دن کہوں گا اور کروں گا بڑی وضاحت سے اور دلیل سے اور ثبوت سے. ابھی میری خاموشی سے اگر ریاست کو فائدہ پہنچتا ہے، میرے ہارنے سے ریاستی اداروں کو فائدہ پہنچتا ہے، میری جماعت کو پہنچتا ہے، تو میں بھائی چپ ہوں. میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں نے تو کوئی اپیل نہیں کی، میں ری کاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہا. میں تو اپنے بارے میں کچھ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس وقت تک کاشف، جب تک مجھے یہ یقین اطمینان ہو جائے کہ چلیں میری خاموشی یا میری قربانی سے ریاست کو فائدہ پہنچ گیا، جماعت کو فائدہ پہنچ گیا. ایک آپ کی قربانی ہوئی، ایک خرم دستگیر کی قربانی ہوئی، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی قربانی ہوئی، ایک سعد رفیق صاحب کی قربانی. آپ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہارا؟ نہیں. ابھی تک کاشف بہت سے ایسے نام ہیں جو گمنام ہیں. یہ تو نام کوئی لے رہا ہے نا تو آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بےچارے نام والے نہیں تھے، جس کا ٹی وی پہ یا کوئی اور ذکر نہیں کرتا، مگر حقیقت تو ایک ہے. اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا تعلق تحریک انصاف سے زیادہ ہے، جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن ہارے ہیں بہت سے لوگ. دونوں تینوں چاروں جماعتوں سے ہے.
سب سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، جب میں 2018 میں شور کرتا تھا تو میں دلیل سے بات کرتا تھا کہ یہ ہوا ہے، اور وہ چیزیں نظر بھی آتی تھی. آج جو کچھ ہو رہا ہے، بڑی ایک سمارٹ ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے ریاست بدنام ہوئی ہے، جس سے سسٹم بدنام ہوا ہے. صرف میں بدنام یا کوئی جماعت بدنام نہیں ہوئی، اس سے سسٹم سے. لیکن یہ تو میاں صاحب کو جتانے کی ایکسرسائز ہوئی ہے، ان کو وزیر اعظم بنانے کی ایکسرسائز ہے، اور آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. یار نہیں کاشف، یہ مناسب نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن کی اپروچ ہو سکتی ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے علاوہ بھی لوگوں کو. میں کوٹ کر رہا ہوں پیر پگاڑا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کو، جو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ووٹ پڑا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ 9-10 مئی کو ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ جماعت ہی یا اس جماعت کو ہی ووٹ اگر پڑ رہے ہیں تو کیوں پڑ رہے ہیں. اسی لیے یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایز نیشن، ایز ادارہ، ایز ریاست سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مقبول ہو جاتی ہے اور ریاست کے اداروں کا یا ریاست کا دفاع کرنے والے غیر مقبول ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور جب ہم لوگ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید کرتے تھے، ہم کیوں مقبول تھے، اور آج وہی بات اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے کیوں ووٹر نکلتا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے.